اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب والا کل کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ کل کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو خیال کہاں سے آتا ہے؟ خیال دل میں آتا ہے یا دماغ میں؟ اگر دماغ میں آتا ہے تو اللہ دل میں کیسے سما سکتا ہے؟ بڑا ہی عمدہ قسم کے سوال تھے کل، جس کے متعلق آپ تمام بزرگوں نے جو اوپینین دیے ہیں وہ پہلے ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں ہم لوگ۔ جناب صوفی عدیل بھائی نے کہا کہ خیال انسان کو علم سے آتا ہے، کسی شے کا ادراک ہوگا تبھی خیال آئے گا، بغیر ادراک کے خیال نہیں بلکہ خواب ہوگا۔ اور یہ کہ انسان کے وجود میں جو بڑی آنت ہے وہ دماغ سے بھی تیز ہے، یہ انسان دماغ سے بھی تیز سوچتی ہے۔ انسانی دماغ اسٹوریج ڈیوائس ہے، یہ بات انہوں نے ایک آرٹیکل کے تحت بھی کہا۔ مزید فرمایا کہ اولیاء اللہ میں خصوصیت ہوتی ہے، سب اولیاء اللہ میں، کہ وہ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں اور کم بولتے ہیں۔ پھر کہا کہ کم کھانے سے نیند کم آتی ہے، اور نیند کم آنے تو خیالات بھی کم بنتے ہیں۔ اس طرح سے اولیاء اللہ خیالات کو قابو کر لیتے ہیں۔ جناب صوفی احمد سبحانی بھائی نے کہا کہ تمام خیر و سر خدا کی طرف سے ہے، اور انسان کا وجود ظاہر و باطن ہے، اور اس میں باطن چھپا ہوا ہے۔ جو بھی خیال دماغ تک جاتا ہے ظاہر سے جاتا ہے، اور جو وسوسہ ہے وہ باطن سے آتا ہے، اور وسوسہ خناس پیش کرتا ہے۔ خیر اور شر کی پہچان ہمارے دماغ سے کی جاتی ہے۔ دماغ دو حصوں پر مشتمل ہے، پھر آگے اس کے 7 حصے ہوتے ہیں، اور ان میں 7 فلٹر ہوتے ہیں۔ یہاں نیگیٹو اور پوزیٹیو نظام چل رہا ہوتا ہے۔ جو خیال پوزیٹیو ہوگا وہاں اسٹور ہو جاتی ہے، اسی طرح نیگیٹو خیال بھی جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اسے پسند نہ کریں تو یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تمام خیال دماغ پر آتے ہیں، اور وہی جبرائیل میکائیل کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور خیالات غیب سے آتے ہیں۔ خیال ایک جز ہے لیکن بہت ساری اس میں شاخیں ہیں۔ پھر جناب پیر عمر قادری عادلی صاحب نے کہا کہ انسان کو خیال غنج مخفی سے آتا ہے۔ انسان کو جو خیال آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ غنج مخفی سے آتا ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی مجموعے طور پر ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے، جو بہت ہی غور کرنے کی بات ہے۔ پھر جناب صوفی عدیل صاحب نے پھر کہا کہ اللہ نور ہے، اور آسمانوں اور زمین کا، یعنی 14 طبقات کا صرف قلب ہی نہیں بلکہ پورا وجود اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کا عرض انسان کا وجود ہے، اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے۔ پھر جناب صوفی سلیم اکمل صاحب نے کہا کہ خیال نہ دل میں آتا ہے نہ دماغ میں، بلکہ اس جسم میں جو رہتا ہے اسے ہی خیال آتا ہے۔ پھر جناب صوفی احمد صاحب نے کہا کہ خیال ہو سے ہو میں آتا ہے، خیال جو ہے ہو سے ہو میں آتا ہے۔ صوفی گوہر علی صاحب نے کہا کہ خیال کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ خیال عالم خیال سے آتا ہے، عالم خیال دماغ کے اندر ہے، اس کا تعلق نفس ناطقہ سے ہے، اور پورے جسم کو کنٹرول کرنے والا دل ہے۔ ڈاکٹر اختر محمودہ صاحبہ نے کہا کہ خیال پورے وجود میں آتا ہے، اللہ پورے وجود میں ہے، خیال اللہ ہے، خیال ہی اللہ ہے۔ پھر جناب عاشق سہروردی صاحب کہتے ہیں کہ انسان کا خیال دماغ سے آتا ہے، یہ خیال آتا ہے اور جاتا رہتا ہے۔ صوفی عمران اکمل صاحب نے کہا کہ جسم کے اندر ایک دل ہے، وہ اور ہے، قلوب المومنین ارسل اللہ تعالیٰ، وہ دل ہی خیال ہے، وہ خیال ہی دل ہے۔ صوفی مزمل صاحب نے کہا کہ خیال قلب میں آتا ہے، 2 قسم کے خیال ہوتے ہیں، رحمانی اور شیطانی۔ مزید لطائف کے حوالے سے انہوں نے بہت لمبی گفتگو کی، جو بہت ہی دلچسپ بھی تھی اور معلوماتی بھی۔ پھر جناب صوفی ثقیل احمد وارثی صاحب نے کہا کہ خیال دماغ سے آتا ہے، اور دل پاور ہاؤس ہے، دل میں جسے چاہو اسے بسا سکتے ہو۔ اور ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں نے اپنا اوپینین پیش کرنا ہے، تو میں اپنے طرف سے کچھ باتیں پیش کر دیتا ہوں جناب۔ آپ تمامی حضرات نے جو بھی باتیں کہی ہیں بہت عمدہ کہی ہیں، بہت عمدہ غور و خوض کرنے والی باتیں ہیں، اور بہت اچھے ڈھنگ سے آپ لوگوں نے اپنے جواب کو پیش کیا ہے، اور میں بھی اس میں تھوڑا سا انکلوڈ کرنا چاہوں گا کچھ۔ جناب والا میرا اوپینین یہ ہے کہ خیال نہ تو دل سے آتا ہے اور نہ دماغ سے آتا ہے، بلکہ نفس سے آتا ہے۔ آپ کہیں گے بڑی حیرت کی بات ہے، نفس سے کیسے آ سکتا ہے؟ تو بھائی نفس کی قسمیں اور اس کی وضاحت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ جس کا جیسا نفس ہے اس کا ویسا خیال ہے، جس کا جیسا نفس ہوگا اس کے ویسے خیال ہوں گے۔ کسی انسان کا نفس اگر کاملہ ہے تو مقام ہو سے مقام انا سے اور گنج مخفی سے اس کو یقیناً خیال معرفت ہی آئے گا، اس کا خیال گنج مخفی سے آئے گا۔ اور ایسے لوگوں کا خیال کہیں وحی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے تو کہیں الہام کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس آدمی کا خیال اپنا خیال نہیں ہوتا، اور یقیناً وہ خیال جو ہوتا ہے خدا کا خیال ہوتا ہے، وہ اوپر سے آتے ہیں، اور یقیناً اس کے جو نگران ہیں یقیناً جبرائیل ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جبرائیل میکائیل ان تمام میں ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ عام انسان کے اندر بھی وہ چیز موجود ہوتا ہے، لیکن یہ اعلیٰ خیالات کے جو خاص طور سے نگراں ہوتے ہیں وہ جبرائیل ہوتے ہیں، اور جس کا نفس انسانی اور مطمئنہ ہوتا ہے اس کے خیالات نیک ہوتے ہیں اور دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خیال پاک ہوتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں، دوسرے کے لیے بڑا سودمند بھی ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کا نفس حیوانی ہوتا ہے، وہ نفس کثیف، یعنی جو لوگ لوامہ، امارہ، ملمہ کے منزلوں پر ہوتے ہیں،
ان کے خیالات برے بھی ہوتے ہیں اور شیطانی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ انہی کے مرکز پر ہوتے ہیں، انہی کے مرکز پہ مرکوز ہوتے ہیں۔ اب سمجھیے اس کو اس طرح سے کہ یعنی قلب صنوبر سے شیطانی خیال آتے ہیں، قلب نیلوفر سے انسانی خیال آتے ہیں، اور قلب نور سے خدائی خیال ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کی تمام باتیں صحیح ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خیال دل سے بھی آتے ہیں، دماغ سے بھی آتے ہیں اور نفس سے بھی آتے ہیں، چونکہ تینوں کا جو تعلق ہے ہمارے وجود سے ہے، اور ہمارا پورا وجود جو ہے خانہ خدا ہے۔ پورے وجود کو ہم قلوب آدم بھی کہتے ہیں۔ اس میں شیطان بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اور اللہ رسول بھی ہیں، اور 18,000 مخلوقات بھی، اور میں بھی ہوں محترم۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام چیزوں کو پہچانا جائے۔ اگر میں اس وجود میں اسفل سافلین میں ہوں تو میرا خیال کثیف ہوگا، اگر میں اس وجود میں مقام حسن تقویم میں پہنچ جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ میرا خیال لطیف ہوگا اور نیک ہوگا، اعلیٰ و اولیٰ ہوگا۔ لہٰذا میری اصل حقیقت میرا خیال ہی ہے۔ میری جو اصل حقیقت ہے وہ اصلیت کیا ہے؟ میرا خیال ہی ہے۔ باقی سب، جیسا کہ مولانا روم نے کہا کہ باقی سب جو ہے ہڈیاں اور گوشت ہیں، ہماری حقیقت تمہاری جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا خیال ہی ہوتا ہے۔ میرا اصل جوہر کیا ہے؟ میرا خیال ہی ہے، اور میرا خیال ویسا ہی ہے جیسا میں ہوں۔ میرا خیال ویسا ہی ہے جیسا میں ہوں۔ میں جس مقام پہ ہوں میرا خیال بھی اسی طرح سے ظاہر ہوتا ہے اور نکلتا ہے۔ وہ میرے نفس، قلب اور روح و دل کو جو ہے بالکل چھوتا ہوا ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ظاہری طور سے دماغ اس کو ہینڈل ضرور کرتا ہے، لیکن یہ پیدا کرنے والے یہیں سے ہوتے ہیں، اس کے مقامات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ میں شیطان ہوں کہ انسان ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، میں کیا ہوں؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اوپر کی باتوں سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ خیال نہ تو دل سے آتا ہے نہ دماغ سے آتا ہے، بلکہ نفس سے آتا ہے۔ اور نفس جو اگر میں کہہ رہا ہوں تو نفس سے مراد میرا یہ ہے کہ اس کا تعلق ہمارے پورے وجود سے ہے، اور ظاہری طور سے اس کو جو گائیڈ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب آپ اگر وسوسہ پیدا ہو رہا ہے تو شیطان کی طرف سے ہے، نیکی پیدا ہو رہی ہے، نیکی کی بات آ رہی ہے تو جو ہے ہمارے ضمیر کی طرف سے ہے، اور اگر بہت اونچی بات آ رہی ہے اوپر سے، کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے جو بہت اونچی چیز ہے، جو ایک طرح کا الہامی بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بہت اونچی بات ہوتی ہے جو خدائی کہیے کہ اشارے کی طرف سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں چیزوں کا جو ہوتا ہے ظاہری طور سے ہمارا باڈی میں ماسٹر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دماغ ہوتا ہے۔ دماغ اس کو اپلائی کرنے کے لیے ہم کو جو ہے آرڈر کرتی ہے ہمارے باڈی کو، اور اس طرح سے ہم پھر اس کام کو ہم حرکت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک پیدا ہونے کی بات ہے، جہاں تک خیال آنے کی بات ہے، تو یہ اس طرح سے آتا ہے، اور دل سے بھی آتا ہے، دماغ سے بھی آتا ہے، اور ہمارے نفس سے بھی آتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اگر ہم ملا کے ایک لفظ میں سمجھ لیں تو وہ ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو خیال ہے حقیقت میں ہمارے نفس سے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم جس مقام کے نفس پر ہوتے ہیں ہمارا خیال ویسا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ امید ہے میری بات اور میرے اشارے کو آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ میں نقطہ نگاہ جو پیش کر رہا ہوں یہ تصوف کا نقطہ نگاہ ہے، نہ تو سائنٹیفک ہے اور نہ ہی جو ہے سو کہ ظاہری ہے۔ ظاہری طور سے جیسا کہ آپ لوگوں نے پیش کیا ہے کہ اب تو سائنس بھی اس بات کو ماننے لگی ہے کہ بھائی خیال دل میں ہی آتے ہیں، اور جہاں تک سائنس کے ایک دوسرے آرٹیکلز کے حوالے سے جو آپ لوگ بات کر رہے تھے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ نہیں بھائی خیال تو ہے دماغ سے میرا نکلتا ہے۔ تو کہیں پہ دماغ سے بات آ رہی ہے، کہیں پر دل سے بات آ رہی ہے، تو سائنس بھی اس میں کنفیوز ہے کہ آتا کہاں سے ہے۔ لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ تصوف اور حقیقت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کے حساب سے اگر آپ سمجھیں گے تو پوری بات آپ کو ظاہر ہو جائے گی، اور یہی حقیقت ہے۔ چونکہ اللہ رسول نے جو کچھ بتایا ہے وہ علم لدنی اور علم معرفت کے حوالے سے اگر آپ سوچئے گا تو باتیں جو ہے بالکل حق سمجھ میں آئے گی، اور وہ حق بجانب ہوگی، اور وہی حقیقت ہوگی۔ شاید اس کو سائنس بھی ابھی تک نہیں سمجھ پایا ہو، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو سائنس ابھی تک نہیں سمجھ پائی ہے، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اولیاء اللہ کی باتوں سے اور اس کو غور کیجیے، اور باطنی روش کے ذریعے سے، باطنی جو ہے تحقیقات کے حوالے سے آپ ان باتوں کو جب آپ سوچیں گے سمجھیں گے تو بات بالکل کھل کر کے ظاہر ہو جائے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جہاں تک خدا کو دل میں سمانے کی بات ہے تو میں نے پہلے ہی کہا کہ خدا ہمارے پورے وجود میں سمایا ہوا ہے، اور وجود آدم اس کا من پسند مرکز ہے۔ وجود آدم کیا ہے؟ اس کا من پسند مرکز ہے۔ اس نے اپنا ٹھکانہ وجود آدم کو بنایا ہے، اسی آدم کے مورتی کو بنایا ہے۔ تو آدم کا جو مورتی ہے یہ مٹی کا مورتی ہے، یہ اس کا پسندیدہ جگہ ہے، جس کو ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خانہ خدا بھی ہے۔ اور جہاں تک قلوب المومنین ارض اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو یقیناً مومن کا دل اللہ کا عرض ہے، یعنی اللہ تو سب کے وجود میں ہے، مگر مومن کا دل خاص ہے اور بالکل قائم مقام ہے، جس میں اس کی تجلی نمودار ہوتی ہے، اور اپنے خاص بندوں کے قلب کے ذریعے سے مرشد کی صورت میں اپنے معرفت الہی کا راز لوگوں کو بتاتا رہتا ہے، اور اپنے برزخ کے آئینے میں حق تعالیٰ کا دیدار کراتا ہے۔
امید ہے میری بات آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. میں زیادہ تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن جتنا میں نے کوشش کی ہے آپ تمامی باتوں کو غور کرنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد اپنی باتیں اس میں نے انکلوڈ کی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. آخر میں دادا حضور کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کیونکہ بنا دادا حضور کے شعر کے میں اپنی بات کو ختم نہیں کرتا ہوں. یہ میری نسبتوں کی بات ہے. چنانچہ شاہ افضل میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لات عزا سنگ اسود ہو نہیں سکتے خدا، ذبح اسماعیل سے بنیاد کعبے کا رکھا، آدمی وہ بت ہے کہ جس بت میں ہے وہ خود چھپا. لات عزا سنگ اسود ہو نہیں سکتے خدا، ذبح اسماعیل سے بنیاد کعبے کا رکھا، آدمی وہ بت ہے کہ جس بت میں ہے وہ خود چھپا. اور روبروئی کر عطا کہ روبرو تیرے جھکوں، اے عزم دیں عزم دروں آخر کروں تو کیا کروں. کون اپنا ہے کہاں ہے کس کو میں آواز دوں، ہے کہ نحنو اقرب ہے باعث صبر و سکون، ہے کہ نحنو اقرب ہے باعث صبر و سکون. کب تلک مسلے کا حق میں منتظر سوتا رہوں، بڑھ گیا ہے حد سے بھی آگے کو اب میرا جنوں، اے عزم دیں عزم دروں آخر کروں تو کیا کروں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.